بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے محترم معزز بزرگان دین اور عزیزان کرامی، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام مقدس ہے جس میں اللہ رب العزت نے تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام دیا ہے، اور قرآن کریم کے بعد جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ احادیث مبارکہ ہے. قرآن کریم بھی خود میں یوں بیان کرتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن کریم ہے کہ تم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم آپس میں تفریقہ بازی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو. تو میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ گویا اللہ رب العزت روز قیامت اپنے بندوں سے معلوم کرے گا کہ کیا میں نے تمہیں نصیحتیں نہیں کی تھی، کیا میں نے تمہیں نصیحتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا کہ تم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے، اپنی زندگی کو سدھار سکتے. اور کیا میں نے تمہارے پاس ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا تھا جس پیغمبر نے تمہارے پاس آ کر میرے پیغام پہنچائے اور اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت سے لوگوں کو آشکار کرایا، لوگوں کو ڈرایا اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا، اللہ کے شفقت، اللہ کے رحم و کرم کے بارے میں لوگوں کو بتلایا. تو اللہ رب العزت روز قیامت اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا. اور اسی طریقے سے جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، بیان کی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی نصیحتیں ہم سب کے لیے بیان کی ہیں. ہمیں ان قیمتی نصیحتوں کو سن کر ان پر عمل کرنا چاہیے، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اور فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے ان کا احساس کرو، ان کو سمجھو اور ان کی قدر کرو. اس سے پہلے کہ وہ چیزیں آپ کے پاس سے ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، پھر آپ بعد میں پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، شرمندگی کریں گے کہ کاش میں اس وقت سمجھ لیتا اور کاش میں اس وقت عمل کر لیتا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کی دوسری 5 چیزوں سے پہلے قدر کر لو، ان کو غنیمت جان لو. اور ان میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک نصیحت اور ایک بات یہ فرمائی: حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. جب تک کہ تمہاری زندگی ہے
جب تک کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں زندگی کو لکھا ہے، یہی زندگی ہے میرے بزرگوں جس میں ہمیں نیک عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ اس زندگی کے بعد دوبارہ سے زندگی کا موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ سے اعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی زندگی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، وہ عمل بھی ہمیں اسی زندگی میں کرنا ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور میرے بزرگوں، قرآن مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت بدکار اور کافر کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ فرمائیں گے اور اس کا حساب و کتاب لیں گے، وہ کہے گا اے رب کریم آپ مجھے ایک موقع اور عطا کر دیجئے، آپ مجھے ایک موقع اور دے دیجئے، مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں دنیا میں جا کر صدقہ بھی کروں گا، میں دنیا میں جا کر نمازیں بھی پڑھوں گا اور تمام نیک عمل کروں گا۔ لیکن میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دوبارہ کسی کو نہیں بھیجنا۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی زندگی کے اختتام کا فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور چونکہ موت کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، موت کے بعد انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، اسی لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا لا تتمنوا الموت، کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تیاری کرو، موت کو یاد کرو۔ موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جب اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے اور آپ کی جب تک کی زندگی اللہ نے مقرر کر دی ہے تو آپ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیجئے اور اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھیے، اپنی اس زندگی کی قدر کیجئے۔ اور اسی وجہ سے میرے محترم بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو خود سے قتل کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے اس لیے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے تو اس طریقے سے اس نے اللہ کی جو نعمت تھی اس نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں خودکشی کرنے کی وعید بھی بیان کی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان خودکشی کر لیتا ہے تو جس چیز سے اس نے خودکشی کی قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو اسی عذاب میں دوزخ میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر کسی نے اپنے پیٹ میں چھرا ڈال کر کے خودکشی کی تو روز قیامت تک اور دوزخ میں اس کو اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر کسی نے زہر پی کر کے خودکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے زہر قاتل دیا جائے گا، وہ جس زہر کو پی کر کے مرتا رہے گا اور پھر زندہ ہوگا، پھر اسی طریقے سے زہر پیے گا اور یہی اس کی سزا رہے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری نصیحت فرمائی اور فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بزرگوں، جوانی اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی
نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان آدمی کا ہر ایک عمل پسندیدہ ہوتا ہے جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو اس نوجوان کی عبادت بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ جب اس کے سامنے خواہشات بھی ہیں، جب اس کے اندر خواہشوں کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہے، جب اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور تمام گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، علماء اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر طاقتیں ختم ہو جائیں، انسان کے اندر کی خواہشیں ختم ہو جائیں اور اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اب اگر وہ گناہ سے باز آیا تو یہ کیا باز آنا؟ اب اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ کیا نیک عمل کرنا؟ جب آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی بدکاری نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس کام ہی کیا رہ گیا سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ اللہ کر کے زندگی گزارے؟ اب تو اس کے سامنے مجبوری ہے، وہ کرے گا ہی، اس لیے کہ اب اس کے اندر کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے، ہر گناہ کرنے پر وہ قادر ہوتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کی پابندی میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اے لوگوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور میرے محترم بزرگوں، میں ایک اور بات یہی بطور نصیحت یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے نوجوان اپنے بوڑھوں کی قدر نہیں کرتے، اپنے بوڑھوں کا ادب نہیں کرتے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، اپنے والدین کو جھڑکو بھی نہیں، چاہے جائے کہ تم ان کو گالی دے رہے ہو، چاہے جائے کہ تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ جب اللہ نے اف کہنے سے بھی منع کر دیا، ان کو گالی کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ اونچی آواز میں کیسے بول سکتے ہیں؟ جب میرے بزرگوں، جب آپ بچے تھے، جب ہم بچے تھے، ہمارے والدین نے جس طریقے سے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہمارا خیال رکھا، یقینی بات ہے اگر ہم ان تمام باتوں کو سوچیں اور ان کا خیال رکھیں تو ہم کبھی والدین کی ناقدری نہیں کر سکتے۔ یہی وہ والدین ہوتے ہیں جو بچپن میں ہمارے اوپر کسی مکھی کو بھی بیٹھنے نہیں دیتے، یہی وہ والدین ہوتے ہیں جو بچپن میں ہمیں مچھر سے بچاتے ہیں، یہی وہ والدین ہوتے ہیں جو خود تو بھیگے میں لیٹ جاتے ہیں لیکن بچے کو سوکھی جگہ پر لٹاتے ہیں، یہی وہ والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی پرورش کے لیے ہم اتن قربانیاں دیتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں اور ہمارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ہم اپنی بیوی کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ والدین کی تمام تر خدمات، والدین کی تمام تر قربانیاں ہم ان کو بھول جاتے ہیں، ہم ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہم اپنی زوجہ کو والدین پر بھی ترجیح دینے لگتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں اپنی بیوی سے محبت کرنے کو منع نہیں کر رہا، اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جائے۔ والدین کا یقینی بات ہے جو مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، ان شئت فاضع ذلک الباب ابی فضہ، کہ باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لے اور اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے۔ اور اس کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ والدین کی ناقدری کر کے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے ہم اپنے جنت کے دروازے کو توڑ رہے ہیں، ہم اپنے جنت کے دروازے کو خراب کر رہے ہیں اور اپنی والدہ کی خدمت نہ کر کے، ان کے ساتھ برا رویہ کر کے ہم اپنی جنت کو ہی مسمار کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو غلط کاموں میں نہ گزارو، اپنی جوانی کے دنوں کی قدر کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس جوانی کو اور زندگی کو لگا دو۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، تیسری نصیحت اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ تم اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنی دکان پر بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک مشغول رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو فراغت کا وقت مل جاتا ہے، کبھی کبھی اس کو کام سے فرصت مل جاتی ہے، کبھی کبھی اس کو کام سے سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں کام سے فرصت مل جائے، جب تم کام سے فارغ ہو جاؤ، تو جو تمہارے پاس فراغت کا وقت ہے، اپنے اس وقت کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ تم دوبارہ سے مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم دوبارہ سے کام میں لگ جاؤ، اس لیے کہ تمہیں بار بار یہ فرصت کا وقت میسر نہیں ہوگا۔ اور اس وقت میں کیا کرنا ہے میرے نوجوان بھائیوں؟ ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں فرصت ہو تو ہم اس وقت کو کسی غلط کاری میں استعمال نہ کر کے ہم اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، ہم اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لیں، ہم اس وقت میں استغفار پڑھ لیں، ہم اس وقت میں اللہ کے نبی پر درود بھیج لیں، ہم اس وقت میں قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم اس وقت میں اللہ کو یاد کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارغ وقت کو اللہ کے لیے، اللہ کی یاد میں، نبی پر درود پڑھنے میں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں گزارے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارا مزاج اور ہماری عادت یہ بن گئی کہ ہمیں 2 منٹ فرصت کی مل جائے تو فوراً ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ جاتا ہے، فوراً ہم میسج چیک کرنے لگ جاتے ہیں، فوراً ہم ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں، فوراً ہم اپنے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کو اوپن کر لیتے ہیں۔ میرے محترم، ہمیں اپنے اس فراغت کے وقت کی، اپنے اس مصروفیت سے جو زائد وقت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس وقت کو صحیح چیز میں، صحیح کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، اور میرے نبی کی ایک ایک بات ایسی ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو اپنا لیں، ان پر عمل کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، دنیا کی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے، اور آخرت میں اللہ خوش ہو کر کے کہے کہ تمہارا میری جنت میں استقبال ہے، تمہارا میری جنت میں سواگت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس لیے نبی کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، کہ تم اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ نے جو صحت دی ہے، اللہ نے جو تندرستی دی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ جوانی، یہ طاقت اور یہ شباب دیا ہے، ہمیں اس صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، کوئی آدمی یوں کہنے لگے میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا مالدار ہوں، میرے پاس فلاں چیزیں ہیں، میرے انڈر میں اتنے کام کرنے والے ہیں، ضرور ہوں گے، لیکن آدمی بیمار ہو جائے اس کی زبان بھی نہیں اٹھتی، آدمی بیمار ہو جائے اس کے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، اس کو پیشاب کرانے کے لیے بھی دوسرے آدمی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ صحت اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدردانی کرنا اور جس صحت کو اپنانا اور اس کو غنیمت سمجھنا، یہ ہم سب کو ضروری ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم بیماری سے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھ لیں اور اس صحت کی قدر کر لیں۔ اور پانچویں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مال عطا کیا ہے، اللہ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے، ہمیں اللہ کی اس نعمت کو، ہمیں اس مال دولت کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے کمانا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔